قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم۔ اس نے کہا قسم اس بات کی کہ تو نے مجھے گمراہ کیا تو میں بھی تیری صراط مستقیم پر ضرور لوگوں کی گھات میں بیٹھا رہوں گا۔ ذکر چل رہا تھا سورۃ الاعراف کی شروع کی ان آیات کا جس میں ابلیس کی نافرمانی کا ذکر بھی تھا اور اس کے تکبر کا ذکر تھا اور اس کو ذلیل ہو کر نکلنے کا اس کا ذکر تھا۔ اب اس نے ایک اور نافرمانی اور گستاخی کی۔ اس نے کہا قسم اس بات کی تو میں بھی تیری صراط مستقیم پر ضرور لوگوں کی گھات میں بیٹھا رہوں گا۔ اب ایک تو اس نے اللہ سے مہلت مانگی تھی اور اللہ نے اس کو مہلت دے دی۔ اب چونکہ نافرمان تھا، اب اس نے ایک اور نافرمانی یہ کی، اس نے کہا کہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے اللہ کو، اس لیے میں جو صراط مستقیم ہے نا میں اس پر بیٹھوں گا اور لوگوں کی گھات میں بیٹھوں گا، یعنی صراط مستقیم کے پر لوگوں کو چلنے نہیں دوں گا۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ابلیس کا یہ قول نقل فرمایا کہ اے رب تو نے مجھے اغوا کیا، فبما اغویتنی، اغوا کیا یعنی تو نے مجھے گمراہ کیا، اور کہیں اس کے معنی عذاب کے بھی آئی ہیں اور کہیں اس کے معنی گمراہی کے بھی آئی ہیں اور کہیں اس کے معنی ناکامی اور نامرادی اور محرومی کے بھی آئی ہیں۔ تو قرآن حدیث میں اس کے مختلف معنی آئی ہیں۔ تو اہل سنت کا تو مسلک یہ ہے کہ کسی بھی فعل کا جو کسب ہے اور ارادہ وہ انسان کرتا ہے اور اس ارادے کے مطابق اللہ تعالیٰ اس فعل کو پیدا فرما دیتا ہے۔ آگے ویسے چیزیں بن جاتی ہیں، ایک بندہ نماز پڑھنے کے لیے نکلتا ہے، دوسرا بندہ زنا کرنے کے لیے نکلتا ہے، ارادہ وہ بندہ کرتا ہے، اختیار اس بندے کو دیا گیا ہے کہ تم نے نماز پڑھنی ہے تو نماز پڑھو گے، اور اگر تم نے زنا کرنا ہے تو تم زنا کرو گے، یا چوری کرنی ہے تو چوری کرو گے۔ تو اللہ تعالیٰ خالق ہے اور انسان صاحب اختیار ہے، کسب کرنے والا۔ اور ویسے بھی ادب کا ایک تقاضا ہے کہ انسان نیک اور اچھے جو کام ہیں ان کی نسبت اللہ کی طرف کر دے۔ جو اچھے کام اس نے کیے اس کی نسبت اللہ کی طرف کر دے، اور جو برے افعال ہیں ان کی نسبت وہ اپنی طرف کرے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، انہوں نے فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوں تو وہی مجھے شفا عطا فرماتا ہے۔ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے صحت وہ دیتا ہے، مجھے تندرستی وہ دیتا ہے۔ اور ابلیس نے نافرمانی کی، اس نے کہا بما اغویتنی، تو نے مجھے گمراہ کیا۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ یہ میری اپنی غلطی تھی، یہ میری اپنی سرکشی تھی، یہ میری اپنی نافرمانی تھی، یہ میری اپنی گمراہی نہیں، تو نے مجھے گمراہ کیا۔ اب وہ اللہ کے ساتھ مقابلہ کر رہا ہے، تو نے مجھے گمراہ کیا۔ ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، میں جب بیمار ہوتا ہوں وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ اور اس نے کیا کہا کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، حالانکہ گمراہ خود تھا، نافرمان خود تھا، سرکش خود تھا، سرکشی اس نے کی۔ اور حضرت آدم علیہ السلام سے جب خطا ہوئی، خطائے اجتہادی، یا وہ بھول گئے، حضرت آدم علیہ السلام بھول گئے، تو کیا عرض کیا؟
انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تو نے مجھ سے خطا کروائی ہے، تو نے مجھے بھولنے پر مجبور کیا، نہیں، انہوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ انہوں نے کیا کہا؟ بی بی حوا، حضرت آدم، مولا کریم ہم نے اپنی جانوں کے پر ظلم کیا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ تو نے ایسے ہی لکھا ہوا تھا، یہ تو تیری وجہ سے سارا کچھ ہوا، نہیں، انہوں نے کہا اے میرے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ اور اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، حالانکہ گمراہ خود ہوا، سرکش خود تھا، نافرمان خود تھا۔ لیکن جو بزرگوں اور مفسرین نے جو ایک چیز بتائی اور سمجھائی وہ یہ کہ اچھے کام کی نسبت اللہ کی طرف کر دینی چاہیے، برے کام کی نسبت اپنی طرف کر لینی چاہیے کہ یہ غلطی میرے سے ہوئی ہے، یہ چیز مجھ سے ہوئی ہے، نہ کہ یہ تو نے کروائی ہے غلطی جن سی ہے، نہیں۔ تو ابلیس کی اکڑ اور بے ادبی کی وجہ سے، فقط ابلیس کی اکڑ اور اس کی بے ادبی کی وجہ سے ابلیس کو قیامت تک کے لیے راندہ بارگاہ کر دیا گیا اور لعنت کا توق اس کے گلے میں ڈال دیا گیا، صرف اس کی بے ادبی کی وجہ سے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا۔ اور آدم علیہ السلام حالانکہ بھول گئے، جس چیز سے منع کیا گیا تھا بھول گئے، اس کے جس چیز کے قریب جانے سے روکا گیا تھا چلے گئے، مگر اس کے باوجود انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، عاجزی، انکساری۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کے ادب نے ان کے سر پر وہ تاج کرامت رکھا اور زمین پر ان کو اپنا نائب اور خلیفہ بنا دیا گیا، حضرت آدم علیہ السلام کو، حالانکہ وہ بھول گئے، جو ان سے خطائے اجتہادی ہو گئی، مگر انہوں نے کیا کہا؟ انہیں یہ نہیں کہ تیری وجہ نہیں، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، ہم سے جو کچھ ہوا ہم سے ہوا۔ اور وہ خود سرکش اور نافرمان ہو کر اس نے کہا تو نے مجھے گمراہ کیا، اب تو میں تیرے بندوں کو صراط مستقیم سے ہی ہٹا دوں گا، میں بیٹھوں گا گھات لگا کر۔ تو یہ آگے فرمایا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ پھر میں لوگوں کو بہکانے کے لیے ضرور ان کے سامنے سے اور ان کے پیچھے سے اور ان کے دائیں سے اور ان کے بائیں سے آؤں گا، اور تو اکثر لوگوں کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ اب ابلیس نے یہ بات کہی، اس نے کہا میں لوگوں کو بہکانے کے لیے ضرور ان کے سامنے سے، ان کے پیچھے سے اور ان کے دائیں سے اور بائیں سے آؤں گا، اور تو اکثر لوگوں کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ تو اس نے یہ کہا کہ میں لوگوں کو بہکانے کے لیے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما انہوں نے فرمایا کہ سامنے سے مراد یہ ہے کہ میں ان کی دنیا کے متعلق وسوسے ڈالوں گا، لوگوں کے اندر وسوسے ڈالوں گا، اور پیچھے سے مراد یہ ہے کہ ان کی آخرت کے متعلق وسوسے ڈالوں گا، اور دائیں سے مراد یہ ہے کہ ان کے دین میں شکوک و شبہات ڈالوں گا، اور بائیں سے مراد یہ ہے کہ ان کو گناہوں کی طرف راغب کروں گا، بائیں طرف سے مراد کہ بائیں طرف سے بھی آؤں گا اور انہیں گناہوں کی طرف راغب کروں گا۔ اور قتادہ نے کہا کہ سامنے سے آنے کا مطلب یہ ہے کہ میں ان کو یہ خبر دوں گا، کیا کر رہی ہو، مرنے کے بعد کس نے اٹھنا ہے، نہ کوئی جنت ہے اور نہ کوئی دوزخ، کن چکروں میں پڑے ہوئے ہو۔ یعنی وہ لوگوں کو شکوک و شبہات میں ڈالے گا، لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالے گا۔ کیوں؟ اس نے کہا تھا میں صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا اور ان لوگوں کو بہکاؤں گا جو تیرے راستے پر چلیں گے، تو لوگوں کو یہ کہے گا کہ مرنے کے بعد
مرنے کے بعد کس نے اٹھنا ہے؟ یہ صرف باتیں ہیں، نہ جنت کا کوئی وجود ہے نہ دوزخ کا۔ اور پیچھے کے معنی یہ ہیں کہ میں ان کے لیے دنیا کو مزین کروں گا اور انہیں اس کی دعوت دوں گا، میں دنیا کو ان کے سامنے خوبصورت بنا دوں گا۔ اور دائیں جانب کا مطلب یہ ہے کہ میں ان کی نیکیوں کو ضائع کرنے کی کوشش کروں گا، ان سے ایسے کام یعنی ان سے ایسے کام کرواؤں گا کہ ان کی جو نیکیاں ہوں گی وہ ساری ختم ہو جائیں گی۔ اور بائیں جانب کا مطلب ہے کہ میں ان کے لیے برائیوں کو مزین کروں گا، برائیاں گناہ کے کاموں کو میں ان کے لیے خوبصورت بنا دوں گا اور انہیں ان کی دعوت دوں گا۔ یہ اب اس نے اللہ سے ایک کیا کہتے ہیں ایک مقابلہ۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح اور شام کے وقت اس دعا کو کبھی ترک نہیں فرماتے تھے۔ ان دعاؤں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صبح بھی یہ دعا مانگتے تھے اور شام کو بھی یہ دعا مانگتے تھے، اے اللہ میں تجھ سے دنیا اور آخرت میں عافیت کا سوال کرتا ہوں، اے اللہ میں اپنے دین اور اپنی دنیا اور اپنے اہل اور اپنے مال میں تجھ سے عفو اور عافیت کا سوال کرتا ہوں، معافی کا، خیریت کا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ میں دنیا میں بھی عافیت، آخرت میں بھی عافیت کا سوال کرتا ہوں، اور پھر اپنی دنیا اور اپنے اہل اور اپنے مال میں تجھ سے عفو اور عافیت کا سوال کرتا ہوں، خیریت۔ اے اللہ میرے عیوب پر پردہ رکھ، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے، میرے عیوب پر، میرے عیبوں پر پردہ رکھ، اور جن چیزوں کا مجھے خوف ہے ان سے مجھے محفوظ رکھ۔ اے اللہ مجھے میرے سامنے سے اور میرے پیچھے سے اور میرے دائیں سے اور میرے بائیں سے اور میرے اوپر سے محفوظ رکھ۔ ابلیس نے کہا تھا نا میں دائیں طرف سے آؤں گا، میں بائیں طرف سے آؤں گا، میں سامنے سے آؤں گا اور میں پیچھے سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ مجھے میرے سامنے سے، میرے پیچھے سے، میرے دائیں سے اور میرے بائیں سے اور میرے اوپر سے محفوظ رکھ، اور میں اس سے تیری عظمت کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں اپنے نیچے سے ہلاک کیا جاؤں۔ خیر، اس کے بعد ابلیس نے یہ کہا، اس نے کہا اللہ تعالیٰ سے کہا، اور تو اکثر لوگوں کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ اس نے اللہ سے کہا، اس نے کہا تو اکثر لوگوں کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ ابلیس نے انسانوں کے متعلق جو گمان کیا تھا کہ ان میں سے اکثر انسان ناشکرے اور کافر ہوں گے، تو انسانوں نے بعد میں اس کے گمان کو سچ کر دکھایا، اور فی الواقعہ اگر آپ دیکھیں تو اکثر انسان ناشکرے بھی ہیں اور کافر بھی ہیں۔ خود اللہ نے فرمایا قرآن کے اندر وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک ابلیس نے ان پر اپنا گمان سچ کر دکھایا۔ سو مومنوں کے ایک گروہ کے سوا سب انسانوں نے اس کی پیروی کی، قرآن کہہ رہا۔ اچھا، اب ابلیس نے یہ جو قول اس نے کہا کہ اکثر لوگوں کو تو شکر گزار نہیں پائے گا، تو یہ قول اس نے یقین سے کہا تھا یا یہ اس کا محض گمان تھا، اس کا خیال تھا؟ اگر اس نے یقین سے کہا تھا تو ایک وجہ تو یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جب وہ جنت میں تھا تو ہو سکتا ہے اس نے کسی طرح لوح محفوظ پر لکھا ہوا دیکھ لیا ہو، تو اس نے یہ بات کہہ دی ہو کہ اکثر لوگوں کو تو جو ہے وہ شکر گزار نہیں ہوں گے، تو یا پھر اس نے اللہ تعالیٰ کا یہ قول سن لیا ہو، وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے شکر گزار بندے بہت کم ہیں۔ ہو سکتا ہے اس نے اللہ کا قول سن کر یا وہ چیز دیکھ کر اس نے یہ بات کہہ دی ہو۔ تو خیر آگے فرمایا قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْعُومًا مَدْحُورًا لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ
فرمایا یہاں سے ذلیل اور دھتکارا ہوا ہو کر نکل جا، نکل ذلیل ہو کر، دھتکارا ہوا ہو کر۔ البتہ جو لوگ تیری پیروی کریں گے میں تم سب سے دوزخ کو بھر دوں گا۔ اب تیرے نکلنے کا وقت ہے، اور ذلیل بھی تم اللہ کی بارگاہ سے ہو رہا ہے، تو جو لوگ تیری پیروی کریں گے میں تم سب سے دوزخ کو بھر دوں گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ان کو دوزخ میں ڈال دیا۔ اب آگے اللہ کی مشیت پر موقوف ہے، وہ چاہے تو انہیں کچھ سزا دینے کے بعد دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل فرما دے جن کا اس نے کہا ہے لوگوں کو، اور اگر وہ چاہے تو ان لوگوں کو شروع میں ہی جنت میں داخل فرما دے، جس طرح بعض فاسق اور مرتکب کبیرہ گناہوں کے جن سے لوگ ہیں ابلیس کے پیروکار، لیکن اللہ تعالیٰ تمام فاسق لوگوں کو دوزخ میں نہیں ڈالے گا، بعض کو کچھ عرصے کے عذاب کے بعد دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل کر دے گا، اور بعض کو اپنے فضل سے معاف کر دے گا، اور جیسے کہ پیچھے بیان ہوا تھا بعض کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے دوزخ میں نکال دے گا، یا دوزخ سے نکال کر جنت میں ڈال دے گا۔ دوزخ سے نکال دے گا یا تو ان کی شفاعت سے جنت میں ڈال دے گا، اور بعض کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے معاف فرمائے گا اور ان کو دوزخ میں نہیں ڈالے گا، اور شروع میں ہی جنت میں داخل فرما دے گا، اور بعض کو حضور کی شفاعت کے بعد جنت میں داخل فرما دے گا۔ تو یہ چیز اللہ پاک نے فرمائی، قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْعُومًا مَدْحُورًا، فرمایا یہاں سے ذلیل اور دھتکارا ہوا ہو کر نکل جا، لَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ، فرمایا یہاں سے ذلیل اور دھتکارا ہوا ہو کر نکل جا، البتہ جو لوگ تیری پیروی کریں گے میں تم سب سے دوزخ کو بھر دوں گا۔ صدق اللہ تعالی و بلغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔